بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں بالخصوص اجتماعی اور انفرادی زندگی پر جو ان کے اثرات ہیں ان کی نشاندہی۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلے نمبر پہ کلمہ ہے، جس میں توحید اور رسالت دونوں چیزیں ہیں۔ تو توحید کے جو انفرادی اثرات ہیں وہ ہے شرف انسانیت، خودداری اور عزت نفس، حق نیابت کا صحیح استعمال، آزادی و حریت، بہادری اور بے خوفی، لیکن اس کے ساتھ تواضع اور انکساری، اصلاح احوال، توکل علی اللہ۔ یہ توحید کے انفرادی اثرات ہیں۔ جبکہ توحید کے جو اجتماعی زندگی پہ اثرات ہیں وہ ہے اتحاد فکر، معاشرتی امن اور بلند فکری۔ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ رسالت ہے۔ رسالت کی وجہ سے جذبہ اطاعت کی بیداری، خود سری کا خاتمہ، پاکیزہ کردار، فکری اطمینان، حفظ و مراتب کا احساس، مقصدیت کا شعور، یہ تمام چیزیں ہمیں رسالت سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے اجتماعی جو اثرات ہیں ہماری زندگی پر وہ ہے فلاح انسانیت، وحدت فکر، جماعت بندی اور فسادات کا خاتمہ۔ تو یہاں سے جب رسالت کی بات میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ رسالت کے نام پہ فسادات ہوتے نہیں، بلکہ رسالت تو فسادات کے خاتمے کے لیے ہے، لہذا وہ تمام فسادات جو رسالت کے نام پہ ہوں وہ غلط ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید کی ہے۔ اور نماز کے جو انفرادی اثرات ہیں انفرادی زندگی پہ وہ ہے رضائے الہی کا حصول، توجہ اللہ، طہارت و پاکیزگی پر توجہ، تعمیر سیرت و کردار، نظم و ضبط کی طرف توجہ، گناہوں کی بخشش۔ آپ سے اگر صرف عنوان پوچھیں تو آپ یہ بتا دیں، ان میں سے ہر ایک کے اوپر آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی زندگی پر جو نماز کے اثرات ہیں بالکل واضح ہیں۔ آپ یہاں پہ وہ محمود و ایاز والا شعر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اخوت و مساوات کے جذبات، معاشرتی روابط میں ترقی، اتحاد و فکر اور مرکز سے وابستگی کا احساس، اطاعت امیر کا ماحول، جماعت بندی کا شعور، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے حالات سے اطلاع اور واقفیت، یہ تمام چیزیں نماز کے اجتماعی اثرات ہیں ہماری زندگی پر۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ انفرادی زندگی پر جو اس کے اثرات ہیں وہ ہے مال کی پاکیزگی، رضائے الہی کا حصول، شکر نعمت کا جذبہ، محنت کی طرف رغبت، امداد باہمی کے جذبے کی بیداری، فلاح اخروی کی امید۔ اور اجتماعی زندگی پر جو زکوٰۃ کے اثرات ہیں وہ ہے اقتصادی بدحالی کا خاتمہ، دولت کی منصفانہ تقسیم، غیر فطرتی اور معاشرتی تفاوت کا خاتمہ، فلاح انسانیت۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے جو معاشی فوائد ہیں وہ ہے غربت کا خاتمہ، مناسب گردش دولت، گداگری کا خاتمہ، بے روزگاری کا علاج، ارتکاز دولت کا حل، طبقاتی کشمکش کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، غربت کی وجہ سے ہونے والے جرائم کا خاتمہ، یہ زکوٰۃ کے معاشی فوائد ہیں۔ چوتھا رکن یہ روزہ ہے۔ انفرادی زندگی پر جو اس کے اثرات ہیں وہ تعمیر سیرت و کردار، ضابط نفس، کئی بیماریوں کا علاج، اعمال میں اخلاص نیت، قناعت کا درس، شکر کا جذبہ، رضائے الہی کا حصول اور نامساعد حالات کی تیاری۔ اور روزہ کے جو اجتماعی زندگی پہ اثرات ہیں
وہ اخوت و مساوات ہے، باہمی امداد کا فروغ ہے، اخلاقی اقدار کا فروغ ہے، خوبصورت معاشرے کی تشکیل، نعمت کی قدردانی، مواخات اور غم گساری کے جذبات، یہ تمام چیزیں روزہ جو ہے ہماری زندگی پر اس کے اجتماعی اثرات ہیں۔ ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن حج ہے۔ حج کے جو انفرادی اثرات ہیں وہ احساس بندگی کا اجاگر ہونا، رضائے الہی کا حصول، خشیت الہی کا پیدا ہونا، محنت کی برداشت کا پیدا ہونا، گناہوں سے پاکی، تواضع، انکساری، فکر آخرت، یہ حج کے انفرادی زندگی پر اثرات ہیں۔ اجتماعی زندگی پر جو اس کے اثرات ہیں وہ ہے بین الاقوامی روابط کا فروغ، اسلامی عظمت و شوکت کا اظہار، مرکز سے وابستگی کا احساس، جماعت بندی کا شعور، معاشی ترقی، اخوت کا جذبہ، اتحاد فکر، مساوات کا شعور، یہ حج کے اجتماعی زندگی پر اثرات ہیں۔ تو ناظرین سامعین، یہ بنیادی ارکان تھے جن کے انفرادی یا اجتماعی اثرات جو ہماری زندگی پہ پڑتے ہیں، ان کے متعلق مختصر آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔